اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ ويحرم على المعتكف البتر واللمس والقبلة وإن أنزل بقبلة أو لمس فسد اعتكافه عليه وعليه القضاء ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو للجمعة ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضره السلعة ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت وإن جامع بسم اللہ الرحمن ناسيا أو عامدا بحال اعتكاف اتقاب مطالعہ کون نہیں تمہارا أبطل اعتكافه ولو کس بول کے اور جگہ کتاب راجتے نہیں مطالعہ کر دے رہے ہوں أبطل اعتكافه ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لازمه اعتكافها للياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع فيها. باب الاعتکاف مؤخر کیا شیخ نے اعتکاف کو روزے سے اس لیے کہ روزہ شرط ہے اعتکاف کی اور شرط مقدم ہوتی ہے طبعاً یعنی نفس الامر میں، بس اسی طرح وضعاً یعنی لکھنے میں بولنے میں، جیسا کہ مقدم کیا گیا طہارت کو صلاۃ پر اور لکھنے وچ طہارت دے مسئلے پہلوں تے نماز دے مسئلے پیچھے، اور اعتکاف کی خوبیوں سے محاسن سے اعتکاف کے محاسن خوبیاں ظاہر ہیں، پس بے شک اس میں سپرد کرنا ہے معتکف کا اپنے سارے کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف کلیتہ کس کے لیے لطلب الزلفیٰ اللہ تعالیٰ کا قرب طلب کرنے کے لیے، آخرت اچھی کرنے کے لیے، اور اس میں اور نفس کو دور کرنے کے واسطے دنیا کی مشغولیت سے، وہ دنیا یا وہ نفس جو مانے ہے ان چیزوں سے کہ مستحق ہے ان چیزوں کا بندہ، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، تو نفس اس سے مانے ہے، اسی لیے مکروہ ہے حاضر کرنا سودا مسجد میں حالت اعتکاف میں ویسے بھی، اور اعتکاف کے محاسن سے ہے بھی روزے کا شرط ہونا اعتکاف کے حق میں، اور صائم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ حدیث ہے نا بھی سونے فرمایا بھی جنہیں بھول کے کھادا اس نو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، اس کو اخذ کیتا ہے روزے دار اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ بس الیک بالاعتکاف یہ ہے کہ ہو اعتکاف اللہ کے گھر میں مسجد، اور اعتکاف لغت میں مشتق ہے عکوف سے، عکوف کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ملازمت اور حبس اور منع ہے، کسے تھاں تے ٹک جانا،
اسی سے ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، یعنی کیا مطلب معکوفاً، یعنی منع کی ہوئی ہے اس سے یہ کہ پہنچے اپنے محل کو، اور وہ حرم ہے جو اس کے نہر کی جگہ ہے، یعنی یہ جو قربانیاں گھر سے لے جاتے ہیں راستے میں ان کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ روکی ہوئی ہیں، اپنے مقام پر پہنچیں گی تو پھر ذبح ہوں گی، یعنی حرم شریف میں۔ شرع شریف میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ هو اللبث والقرار فی المسجد مع نیت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا۔ متن جی فرمایا شیخ رحمہ اللہ نے، اعتکاف مستحب ہے، اعتکاف یعنی فی سائر الازمنۃ، سارے زمانوں میں کیا ہے؟ بہرحال عشرہ واخر میں رمضان سے آخری عشرہ پس وہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ دلیل اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مواظبت فرمائی ہے اعتکاف کا پر رمضان شریف سے آخری عشرے میں، اور مواظبت دلیل سنت ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا، اے تعجب لوگوں کے لیے، چھوڑ گئے اعتکاف، حالانکہ نہیں چھوڑا اعتکاف کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سے سرکار تشریف لائے مدینہ شریف، یہاں تک کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اعتکاف اشرف الاعمال ہے، اس لیے کہ اعتکاف جمع کرتا ہے بین عبادتین۔ وہ کون سی عبادتیں؟ وہ روزہ اور بیٹھنا مسجد میں، اور اعتکاف میں قلب کو فارغ کرنا ہے اور نفس کو سپرد کرنا ہے نفس کے پیدا کرنے والے کی طرف، اور حسن کلات حسین مضبوط، اور مضبوط کلے میں تحسن پناہ پکڑنی ہے۔ باب الاعتکاف، اور اعتکاف 3 قسم ہے، نظر ہیں؟ کون نہیں آیا؟ واجب زبان کے ساتھ نظر مان کر یا نفلی کو شروع کر کے واجب کرنا، بالتعلیق اور معلق کرنا، اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، یہ سارے واجب نہیں۔ اور سنت مؤکدہ رمضان کے آخری عشرے میں، یہ جو سنت ہے نا مؤکدہ، یہ عینی نہیں ہے، یہ کفایہ ہے، کما فی البرہان وغیرہ۔ وجہ کی یہ کفایہ کیوں ہے؟ باوجہ مقترن ہونے سنت کے انکار کے ساتھ نہیں، عدم انکار کے ساتھ، ان پر کہ جنہوں نے نہیں کیا۔ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے سرکار اعتکاف کرتے تھے، سارے صحابہ نہیں اعتکاف کرتے تھے، سنیں اس تو ثابت ہے کہ نہ کہ
یعنی جس نے اعتکاف نہیں کیا اس پر کوئی انکار نہیں ہے سرکار کی طرف سے، اس پر منع ہو بھی کیوں نہیں اعتکاف کی، اس طرح نہیں ہے۔ تیسرا مستحب ہے ان کے غیر میں سارے زمانوں میں سے بمانا غیر موقدہ، بمانا غیر موقدہ۔ اچھا متن میں الاعتکاف مستحب الاعتکاف مستحب، حالانکہ اعتکاف واجب بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، صرف مستحب تو نہیں ہے۔ جی تو متن میں کیا کہا ہے؟ الاعتکاف مستحب۔ آگے اس کی تعریف کر دی ہے، آگے مسئلے شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے ذرا دیکھا جائے کتاب جان اس بات کو کہ الف لام کلا لام بول دینے مراد الف لام پلے ہو، یعنی الاعتکاف مستحب، الف لام ہے، جی ہے۔ لام اعتکاف میں جنس کے لیے ہے، جی اور استحباب وصف اللازم، جیڑا بھی اعتکاف ہے ان دے وچ استحباب تے ہے خام خام، سنیں جی جڑا اعتکاف جی میں ضرورت وچ فعلیت ہے، جی ہے، دوام وچ جی ہے، فعلیت ہے۔ فرض وچ مستحب ہونا، سنت ہونا، واجب ہونا، سارے درجے نے۔ پس معنی یہ ہے کہ اعتکاف من ہے سو ہوا یعنی ٹھہرنا مشروط بشرائط ہی مع قطع النظر، ان کون واجبا بالنظر یا بشروع و غیرہما، اور اس کے ہونے سے متحقق زمانہ مخصوص میں وہ اشراخیر رمضان سے۔ یہ اعتکاف من حیث ہوا موصوف ہے کس کے ساتھ؟ صفت استحباب کے ساتھ، اور نہیں شک کہ انہو حال کونی خالی عن القیود المذکورہ، نہیں خالی کس سے، اور جب ہوگا منظور تو کیا ہو جائے گا، اور جب اشراخیر میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہو کیا بن جائے گا، سنت بن جائے گی۔ پس نہیں وارد ہوگا کہ یہ اطلاق منافی ہے اس شے کے کہ جس پر جمہور ہیں کہ اعتکاف تو سنت موقدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ انتہائی توجیہ الکلام اس مقام میں، کیونکہ بظاہر ہے کہ اعتکاف مستحب ہے، اگوں سارے مسئلے شروع ہو گئے، تو حالانکہ بظاہر جو ہے مستحب تو وہ ہے جو سنت موقدہ کے علاوہ ہے، واجب کے علاوہ ہے، تو حالانکہ یہ سب کو شامل ہے، تو توجیہ کی تین الف لام، تو پھر آگے بسارے بچ بھی آگے بسارے میں استحباب ہے۔ اچھا جی توجہ، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اعتکاف ٹھہرنا ہے مسجد میں، یعنی مسجد جماعت میں، جتھے جماعت ہوندی ہوئے، لبس بے فتح اللام اس کا معنی ہے مکث، ٹھہرنا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا مسجد میں ٹھہرنا روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ، مسئلے اور بہرحال ٹھہرنا کتھے، مسجد بس رکن اعتکاف ہے، رکن ہوندہ ہے حقیقت شہدی مٹیریل تے مادہ، یہ رکن ہے اعتکاف کا، اس لیے کہ اعتکاف کا وجود مسجد میں بھی ہی ٹھہرنے کے ساتھ ہونا ہے، اور بہرحال روزہ پس یہ شرط ہے اعتکاف کی، یہ کیا ہے؟ شرط ہے اعتکاف کی، اور نیت شرط ہے ساری عبادات میں، نیت شرط ہے ساری عبادات میں، اور روزہ شرط ہے واجب کی صحت کے لیے اعتکاف سے۔ دھیان کریں جی،
جو اعتکاف واجب ہے نا اس کی صحت کے لیے روزہ کیا ہے؟ شرط ہے. یہ ایک ہی روایت ہے کہ واجب اعتکاف بغیر روزے کے ٹھیک نہیں. بغیر روزے کے ٹھیک نہیں. پاویں منت رمضان چ منے تو پاویں باقی 11 مہینے چ. توجہ کرا جی. اور تطوع کی نفلی اعتکاف جڑا بگیات میں مسجد چ نویت الاعتکاف اور نفلی اعتکاف کے لیے اس میں 2 قول ہیں. اس میں جو روایت کی ہے امام حسن بن زیاد نے عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجہ قول اور تطوع کی صحت کے لیے بھی شرط ہے. کون؟ روزہ. گل روزے دی بھی چل دیے دھیان کریا جے. روزہ اعتکاف واسطے روزہ. یہ تطوع کی صحت کے لیے بھی شرط ہے. اس روایت میں جو روایت کی ہے کنہوں نے؟ دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لا اعتکاف الا بصوم. تو لا نفی جنس ہے بھئی کوئی بھی اعتکاف نہیں مگر روزے کے ساتھ. پس اس روایت پر نہ ہوگا اعتکاف کم 1 دن سے. لہذا یہ بڑیا نیت کی تھی نکلیا تھے ختم. اس روایت کے مطابق اعتکاف کم از کم نفلی تاکہ روزہ بھی نہ رکھے. توجہ کریں میں. اور اصل مبسوط کی روایت میں جو ظاہر الروایہ ہے اور وہی قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کا کہ کم از کم اعتکاف ایک گھڑی ہے. پس ہوگا وہ بغیر روزے کے. بغیر روزے کے اجازت ہے. اس لیے کہ نفل کی بنیاد نفل کا مبنا مسہلت پر ہے سہولت پر ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ وہ بیٹھ سکتا ہے نفلی نماز میں باوجود قدرت کے قیام پر. یہ مسئلہ پتہ ہے کہ کون ہے؟ اور سوار ہو سکتا ہے باوجود قدرت کے نزول پر. یعنی سواری اتے نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ڈک کے لے بھی سکتے ہیں. 2 پڑھ لوے پھر ٹور لوے پھر 2 پڑھ لوے. انہیں اجازت نفلوں میں مسہلت ہے. اچھا جی مسئلہ. اور اگر شروع ہوا نفلی اعتکاف میں اندر گیا پھر توڑ دیا اس کو یعنی باہر نکل آیا تو نہیں لازم اس کو قضا اصل مبسوط کی روایت میں کیونکہ گھڑی ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ مقدر نہیں ہے. جتنی دیر اندر رہا اتنی دیر ہے جس لئے نکلیا وہ ختم ہو گیا. کی ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ہاں. تو اے نفل ہے. یہ کی ہے؟ او نوایت سنت الاعتکاف. ٹھیک ہے منع نہیں تو نوایت الاعتکاف بھی ہو دل دے ارادے دا نہ ہے. اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی روایت میں لازم ہے اس کو اندر گیا تو نکلا ہے نا. اس لیے کہ یہ نفلی اعتکاف کم از کم مقدر بالیوم ہے جیسا کہ روزہ چاٹدہ نہیں ہوندا. مسئلہ جی. اور نہیں صحیح اعتکاف مگر مسجد جماعت میں کہ پڑھی جاتی ہیں اس میں 5 نمازیں امام کے ساتھ اور مؤذن کے ساتھ جو کہ معلوم ہیں. ایک تو ہے نا مسافر خانہ جڑا ہے جماعتاں پہ کراندہ ہے. یہ نہیں امام بھی اتنے باقاعدہ ہوندیاں تین باقاعدہ امام تے مؤذن معلوم ہے بھی پتہ ہے بھی فلانا امام ہے فلانا مؤذن ہے مطلب ہے گاموں. اور افضل اعتکاف مسجد حرام میں اس لیے کہ وہ مخلوق کی امن کی جگہ ہے اور وحی کے اترنے کی جگہ ہے
اور رحمت کے اترنے کی جگہ ہے۔ مدینہ شریف افضل ہے یا مکہ شریف افضل ہے؟ جو کچھ بزرگاں لکھیا وہ جتھے آوے گا پڑھیا جے۔ مدینہ شریف بھی بڑا ہی افضل ہے، مکہ بھی بڑا ہی افضل ہے۔ دو میں شان والے نے، دو میں شان والے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ سرکار کی مسجد افضل المساجد ہے مسجد حرام کے بعد۔ مسجد پھر مسجد بیت المقدس میں، پھر ان مساجد میں کہ کثیر ہے جماعت ان کی، پس ہر مسجد کثیر ہے جماعت اس کی، پس وہ افضل ہے۔ کس واسطے؟ اور اعتکاف دربان ہے واجب اور نفل، واجب اور سنت مقدہ وچ، پس نفل جائز ہے بغیر صوم کے۔ حسن بن امام محمد صاحب کی روایت کے مطابق، اصل مبسوط کی روایت کے مطابق، پس نفل جائز ہے بغیر صوم کے۔ اور وہ یہ ہے کہ داخل ہو مولوی سعد مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ، بغیر اس کے کہ واجب کرے اعتکاف کو اپنے اوپر، پس ہوگا مولوی سعد معتکف اندازہ اتنا جتنی دیر مسجد میں ٹھہرا رہا۔ پس جب نکلا تو ختم ہو گیا اعتکاف اس کا ختم ہو گیا۔ اور واجب من الاعتکاف نہیں صحیح مگر روزے کے ساتھ، یہ روزے کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اب معتکف کے لیے پابندیاں کیا ہیں؟ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور حرام ہے معتکف پر وطی، لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ انہوں نے قریب نہیں جانا جس وقت تم کیا ہو؟ اچھا جی، سوال، بس اگر کہا جائے کیسے مستقیم ہوگا وطی کا ذکر مساجد میں، اور وہ تو حرام ہے مسجد میں، تو اعتکاف کتے بیٹھا ہے؟ تے وطی دا تو ذکر کرنے دی لوڑ نہیں، وطی تو خام خواہی ختم ہے تو مسجد اچھے، کیونکہ یہ تو غیر معتکف کے لیے بھی مسجد میں وطی حرام ہے، چے جائے کہ معتکف کے لیے۔ بعض نے کہا اس لیے کہ، بعض نے کہا واجب جو، جواب یہ ہے اس سوال کا، اس لیے کہ جب مصنف نے پیچھے کہا یا نہ آگے آ رہا آگے، اور نہ نکلے مسجد سے مگر حاجت انسان کے لیے، تو بسا اوقات وہم پڑتا ہے یہ کہ وطی بھی حاجت انسان سے ہے، تو لہذا کر جائے بولو براز واسطے تو نالے بھی کنڈا کڈی آوے، تو نہ کے تے آ جائے بھی، شاید بھی اے بھی وہم پیندا بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے فرمایا اور حرام ہے موتقف پر وتی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور حرام ہے موتقف پر لمس بھی اور قبلہ بھی، اس لیے کہ یہ دونوں وتی کے دوائی سے ہیں، اور دوائی معنی اسباب، وتی کے اسباب سارے کیا ہیں؟ پس حرام ہے یہ دونوں موتقف پر، کیونکہ وتی محظور الاعتکاف ہے، یعنی اعتکاف کے اندر ممنوع ہے، جیسا کہ حالت احرام میں وتی ممنوع ہے۔ اگر کہا جائے سوال جی کیوں حرام ہے قبلہ موتقف پر نہ کہ روزے دار پر؟ روزے دار بیوی نو بوسا دے سکتے ہیں امن ہوئے تو موتقف واسطے کی ہے؟ کیوں بھائی؟ جواب یہ ہے اس لیے کہ جماع اعتکاف میں نص کی گئی اس کی تحریم پر قرآن میں صراحتاً، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لہٰذا اس کے دوائی بھی حرام کر دیے گئے، اس کے دوائی بھی حرام کر دیے گئے برخلاف روزے کے، کیونکہ ثابت ہے جماع کا حرام ہونا روزے میں دلالتاً، کیویں؟ دلالتاً بقول تعالی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، بے رمضان دیاں راتاں وچ حلال ہے، جب خاص کیا رات کو حل کے ساتھ تو دلالت کرتی ہے یہ بات اس بات پر کہ وتی حرام ہے بالنہار، تو دلالتاً ثابت ہوئی، یہ وجہ ہے کہ فرق ہے۔ لہذا تھے روزے وچ حقیقتاً وتی تو حرام ہے، روزے کی حالت میں دوائی حرام نہیں ہے، سمجھائی ہوں؟ یہ فرق ہے۔ فرمایا ہے نہایا میں تقبیل اور لمس نہیں حرام ہوتے روزے کے سبب سے، اور حرام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جماع نہیں بالکل حرام روزے کے باب میں، کہ حرام ہے بالکل، اس لیے کہ جماع مباح ہے رات کے وقت، برخلاف اعتکاف 24 گھنٹے حرام ہے، کی شے مطلب ہے۔ بابری کہندے نے اور اوضاع اس سارے سے یہ ہے زیادہ وضاحت پہ گل سمجھ آ جائے کہ وتی کی حرمت جب ثابت ہوئی نہج کے ساتھ تو تجاوز کرے گی حرمت وتی کے دوائی کی طرف، وہ بھی حرام نے، جیسا کہ وتی کی حرمت محرم کے حق میں دوائی بھی حرام نے، اور موتقف کے حق میں، اور لونڈی خریدنے والا جب تک حاملہ ہے تے وضع حمل نہ ہوئے تے جے حاملہ نہیں تو کم از کم ایک حیض نہ گزرے، منع ہے۔ پس بے شک حرمت ثابت ہے ان مواضع میں بقول تعالی، تنہ تے دلیلہ جی۔ محرم واسطے وتی کتھے حرام ہے؟ موتقف واسطے تے مشتری الجاریہ واسطے، سنیا جی محرم واسطے فلا رفث ولا فسوق، اوے خو جی گل بھی نہیں کرنی اوتھے کرمالیے جدو ٹورے سا پتہ کی کیتا سی، اے ہو جی گل بھی نہیں کرنی، اینی پابندی ہے۔ اچھا جی اعتکاف دے بارے چ وَبِقَوْلِ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ اعتکاف دے بارے چ۔ تے تیسرا بھی لونڈی دے بارے چ، وہ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، خبردار نہ وتی کی جائے حاملہ سے حتیٰ کہ وہ بچہ جن لے، اور نہ وتی کی جائے حائل سے جڑی خالی ہے حاملہ نہیں، حتیٰ کہ استبراء کرایا جائے کہ حیض کے ساتھ جی۔
ਇਹ ਉਤਾਸ ਦੇ ਜੰਗੇ ਉਤਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਨਾਫਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ سونے نے جی. اور جب ثابت ہو گئی وتی کی حرمت امر کے ساتھ، وتی کی امر کے ساتھ تو نہ تجاوز کرے گی حرمت کدھر، کی طرف، جیسا کہ حالت حیض میں اور حالت صوم میں. پس بے شک حرمت حالت حیض میں بھی وتی حرام ہے، دوائی کی طرف نہیں تجاوز کرے گی، کیونکہ حرمت اور حالت حیض میں بندہ بوسہ دے سکتا ہے، نال سو بھی سکتا ہے، صرف یہ کہ قربت نہیں کرنی. اور حالت کیونکہ حرمت ثابت ہے ان دونوں میں امر کے ساتھ. کیڑا امر؟ بقول تعالی فاعتزل النساء فی المحیض، اے امر. اور وبقول تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل، بعد ذکر کرنے مفطرات ثلاثہ وکلوا واشربوا، تے وتی دے بارے وچ بھی ذکر ہے بے الان، تے انہاں تو بعد اے حکم آیا ہے، تو لہٰذا وتی حرام ہے، دوائی حرام نہیں. پس اگر بوسہ دیا معتکف نے یا لمس کیا کس نے اور انزال نہیں ہوا تو نہیں فاسد ہوگا اعتکاف اس کا. کس کا؟ کم حرام ہے کیڑا؟ بوسہ دینا تے مس کرنا، لیکن اعتکاف فاسد نہیں ہویا. اور اگر انزال ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اور اگر نظر کی فقیرنی کی طرف پس انزال ہو گیا تو نہیں فاسد ہوگا اعتکاف اس کا اس لیے کہ انزال نہیں ہے مباشرت. پس یہ اطلام کے مشابہ ہو گیا، تو جس طرح اطلام ہو جائے معتکف کو تو اعتکاف فاسد نہیں ہوتا. اور قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ نکلے معتکف مسجد سے مگر حاجت انسان کے لیے. کس کے لیے؟ او کیڑی شے ہے. اور وہ غائط اور بول ان واسطے کیوں نکلے؟ اس لیے کہ معلوم ہے، یقینی ہے، خام خواہ ہے وقوع ان کا. اے تے ہونا ہے کہ یہ مسجد کرنا نہیں، پھر کدھر جانا ہے؟ اے مطلب ہے. پس ضروری ہے نکلنے سے ان کے لیے، اور نہ ٹھہرے اپنی فراغت کے بعد طہارت سے. فٹو فٹ بولو براز کرے، استنجا کرے، پھر وضو کرے تو مسیتے. اچھا جی. اور نہ ٹھہرے اپنی فراغت کے بعد طہارت سے. پس اگر ٹھہرا تو فاسد ہو گیا اعتکاف اس کا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور عندہما نہیں فاسد ہوگا حتیٰ کہ ہو ٹھہرنا اکثر ایک نصف دن سے. اے موج ذرا ادھے دن نالوں یا ادھی رات نالوں چوکھا باہر رہے نا تے لہذا 10-15 منٹ نال فاسد نہیں ہویا. اے نہیں بنے سے کام دی لگا رہے، مطلب بھی فاسد. اور نصف یوم، یہ تو سیکھ اکثر نصف یوم میں 2 روایتیں ہیں صحابین سے، مگر آدھا دن ٹھہرے تو فاسد ہوگا کہ ایک روایت میں فاسد ہو جائے گا اور ایک میں نہیں. یہ مطلب 2 روایتیں کو جی. اور اسی طرح جب نکلا مسجد سے ایک گھڑی بغیر
بغیر عذر کے بولو چاہ عذر کے فاسد ہو جائے گا اعتکاف اس کا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، باوجہ پائے جانے منافی کے اعتکاف کتھے ٹھہرنا سی، اے بار بنٹے پہ کھیڑ دے تو منافی پایا گیا اس لیے، اور اندہما نہیں فاسد ہوگا حتیٰ کہ ہو اکثر نصف یوم سے، او اندن اس لیے کہ تھوڑا سا نکلنے سے معاف ہے، باوجہ ضرورت کے، باوجہ ضرورت کے اور کوئی بندہ باہر نکل جائے تو نہ کہو بہ جا، ٹھیک ہے اسے بین دے نزدیک، کیونکہ اعتکاف مولویاں تو بہنا کوئی نہیں، انہوں تو پھائی لانی ہوں، اعتکاف بہنا جٹ جٹوٹ جٹا ٹیٹ، انہاں غریباں نوں پتہ کوئی نہیں جی، اس واسطے ولاو لوگ کہ بکریاں ڈکنے والا کیس ہے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، نہ نکلے معتکف مسجد سے مگر جمعے کے لیے، کس کے لیے؟ جمعے کے لیے، اور جتھے بیٹھا اتھے جمعہ کوئی نہیں، جتھے جتنے بیٹھے ہوتے اور جیڑی مسیتے یار جماعت تو ہوندی ہے 5 وقت، لیکن اگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا رکن وہ ٹھہرنا ہے کتھے مسجد میں، اور نکلنا یہ ٹھہرنے کی، پس نکلنا فوت کرنے والا ہوگا عبادت کے، کیڑی عبادت ہے؟ اعتکاف پس کثیر اس میں اور قلیل دونوں، برابر ہے، جیسے روزے وچ قطرو کو کھائے تے پاویں 10 پراٹھے کھائے تے طہارت جڑی ہے نکی جی قطرو کو پوں ہوئے تے پاویں پاؤں ہوئے، ہر صورت وچ کی ہوندا ہے ٹوٹ جاندہ ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، یا جمعے کے لیے بھی نکل سکتا ہے، اس لیے کہ جمعہ اس کے حوائج میں سے اہم سے ہے، اور جمعہ معلوم وقوعات، جمعے بھی یقیناً ہونا ہے، کیونکہ 10 دن اعتکاف دے وچ جمعہ تے ایک تا کم از کم 2 بھی آ سکتے ہیں، ایک تا یقیناً ہے ایشا بس۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے، نکلنا جمعے کی طرف کیا ہے؟ مفسد ہے، بولو چاہ کہ جو بڑے ہو، اس لیے کہ ممکن ہے حضرت گاموں کو اعتکاف بیٹھنا مسجد جامع میں، یہ اندر جو بیٹھا ہی کیوں ہے جتھے جمعہ نہیں، یہ اتھے پوے کھاں جتھے، اچھا جی ہم کہتے ہیں اور سونے ہو اعتکاف ہر مسجد میں مشروع ہے جن دے وچ جماعت ہوندی ہے۔ اچھا جی اگر سوال ہو، اگر سوال کیا جائے کہ جمعہ ساکت ہو جاتا ہے بہت سارے عذروں کے سبب سے، سفر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، اور کون جمعہ مندر نہات لو، غلامی کی وجہ سے جمعہ ساکت ہو جاتا ہے، وغیرہ ذالک، مریض، جمعہ ساکت ہو جاتا ہے، عورتیں تو کوئی نہیں، تو پس جائز ہے یہ کہ ساکت ہو جائے جمعہ اعتکاف کے عذر کی وجہ سے، اعتکاف جو بیٹھا ہے تو کیوں نہیں ساکت ہے؟ قل نام کہتے ہیں نہیں جائز یہ کہ ساکت ہو جائے جمعہ اعتکاف کی حفاظت کی خاطر، اس لیے کہ اعتکاف جمعے سے کم ہے عذر وجوب کے، اس لیے کہ اعتکاف واجب ہوا ہے نظر ود تو ود اور ود تو ود، رمضان ہی تو سنت موقع ہے، اس لیے کہ اعتکاف واجب ہوا ہے کس کے سبب سے؟ نظر کے سبب سے، اور جمعہ واجب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے، واجب کرنے کے سبب سے، اور وہ جو واجب ہے اللہ تعالیٰ کے، واجب کرنے کے سبب سے، نہیں بندے کے لیے یہ کہ ساکت کر دے اس کو اپنے واجب کرنے کے ساتھ، اپنی نظر کے ساتھ، یہ نہیں کر سکتا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اول جمعات جمعے واسطے جا سکتا ہے، ہن جانا ہے تو کنا کو نکلے جمعے کی طرف،
ہاں فی کل وقت، کل وقت میں یعنی ایسے وقت میں ممکن ہو اس کو یہ کہ پڑھے اس مسجد میں جا کر 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں جمعے تو پہلا، پس 4 سنتیں اور 2 رکعتیں تحیۃ المسجد، 2 رکعتیں اور 4 ہو گیا یا 6 ہو گئے جمعے تو پہلا، پھر ہو جائے خطبہ شروع، پھر کی ہو جائے، پھر 2 فرض ہونا، پھر تے بعد اور ٹھہرے بعد اس کے اندازہ اتنا کہ پڑھے 4 رکعتیں بعد سنتا، تو پھر واپس پھر یہ جڑے ساڈی خطابے پورے تاب نے وہ داخل ہیں وچ، وہ خطبے تو باہر نے، لہذا اگر کوئی بندہ جمعہ پڑھن جا رہا ہے تو اس ٹائم چلے بھی جا کے سنتا پڑھنیاں نے، تے حضرت صاحب رہا دا بعد انہیں چلو مک جانا ہے جلے میں پہنچنا ہے تے سنتا پڑھنیاں نے، تے سنتا ایتھے بھی پڑھ کے چلا جاوے تے ٹھیک ہے۔ اچھا جی مسئلے سنو جی، ہے ہو پس اگر ٹھہرا رہا ہو جامعہ مسجد جا کے، پس اگر ٹھہر گیا یوم لیلہ، پتہ لگا ہے تے افطاری بڑی پرتکلف کریں، پس اگر ٹھہر گیا یوم و لیلہ یا پورا کیا اعتکاف اپنا اسی مسجد میں، تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اور مکروہ ہے، مکروہ ہے، فاسد کیوں نہیں تے مکروہ کیوں ہے؟ معاذ نہیں فاسد اس لیے کہ وہ جامعہ مسجد بھی تو موضع الاعتکاف ہے، مگر یہ کہ مکروہ ہے اس لیے کہ التزام کیا تھا اعتکاف کی ادائیگی کا ایک مسجد میں، اے تو جڑا سہرا کرن لگ پیا ہے، پس نہیں پورا کیا اس کو، پس نہ پورا کرے اس کو 2 مسجدوں میں بغیر ضرورت کے، اس واسطے کی کہ پورا نہ کرے۔ اور مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور نکلے عیدین کی نماز کے لیے بھی تسی کی بن گیا، بانے گیا ہے بھی انہیں 27 روزے منت مان لی، 10 روزے میں 10 دن دا اعتکاف میرے ذمہ، 10 دن دا یہ انہیں 7 شوال تک جانا ہے، انہیں منت مننی، یہ چیز آنی کہ کوئی نہیں، پڑھنے واسطے جا سکتے ہیں۔ یکم ذوالحجہ آئی تو انہیں آکھا 15 دن اعتکاف دی میں منت مننی، سنی جے تو 10ویں دن کی آنی اتنے جائے پڑھن، اے مطلب تو وچ روزہ بھی رکھنا سو، تو ساڑھے نزدیک کو روزہ منی انو ہے تو رکھے تو ہو جاندہ ہے۔ اور وہ کدے گئے ہوئے اور نہ نکلے مریض کی عیادت کے لیے، مریض کی عیادت کے لیے نہ نکلے، صاحبین دے نزدیک نہیں، امام صاحب دے نزدیک، صاحبین دے نزدیک دن دے اکثر ہی سے تو دن دے اکثر تو کٹ وچ نکلے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اور نہ صلاۃ جنازہ کے لیے شرط وے جب کہ ہو صلاۃ جنازہ کے ساتھ اس کا غیر کوئی ہور ہے جڑے جنازہ پڑھ سکتے ہیں، بس اگر نہ ہو کوئی بھی تے اکلا ہی ہے تے بندہ بھی فوت ہو گیا ہے تو جائز ہے نکلنا مقدار دفن کے ساتھ، سنیں جی، غسل کفن، اگر قبر بھی کٹنی ہے یہ پھر سارے کام میں اجازت ہے جی، کیونکہ مجبوری بن گئی، سنیں جی، جنازہ پڑھ کے دفنا کے تو فٹافٹ آ جاوے جی، اینڈ دیکھنا ایک مسئلہ تھوڑے ذہن چاہ گیا نا بھی اے مجبوری ہوئے تو پھر جا سکتا ہے۔ اور اسی پر اس قانون پر جب بلایا گیا ادائے شہادت کے لیے، اند کول گواہی ہے، مدعی اتنے کچہری قاضی دی عدالت وچ انہوں
دعویٰ کیتا تو نہ کہ جی گواہ لیا تے جڑا گواہ ہے اوندا ایک جڑا اعتکاف بیٹھا ہے تے ہن جا سکدا ہے کہ نہیں گواہی واسطے اگر نہ ہو مدعی کے ساتھ وہ کہ پکا ہو حکم اس کی گواہی بشہاداتی ہی غیرہ من یکتا ہو تو جائز ہے اس کے لیے نکلنا اندازہ ادائے شہادت کا بے اگر تا مدعی دے کول کندے کول اس تو علاوہ اور گواہ ہیں بے فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کی کرے نہ مدعی کے پاس نہیں ہے علم یکن تو ہن جاوے اور اگر ہو اس کے پاس غیر اس کا تو نہ نکلے پس اگر نکلے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا سمجھ آ گئی جی بندی گواہی تو بغیر فیصلہ ہو سکتا ہے پھر نہ نکلے تو جے نہیں ہو سکتا تو انہی دیر جائے گواہی دے کے واپس آ جائے اور اگر ہو مؤذن معتکف جی مسجد کا جڑا مؤذن ہے نا تو ہوں تو اذان سپیکر جو مسئلہ ہی کو نہیں پس وہ چڑھا منارے پر اذان کے لیے تو نہیں فاسد ہوگا اعتکاف اس کا اگرچہ ہو مسجد کا دروازہ خارج نہ اگرچہ ہو مینارے کا دروازہ خارج المسجد اگرچہ باہرلے پاسوں جا کے مینارے تے چڑھنا پیندا ہے تے 5 وقت دینی ہے تے اندا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا مسئلہ اگر منہدم ہو گئی مسجد شہید ہو گئی پس نکلا دوسری مسجد کی طرف فوراً جی ایک یا نکالا اس کو بادشاہ نے زبردستی نکلا ساڈی مسیتوں اتنے وزیر اعتکاف بہندے نے تو بچ کے دے آ کے بہ گیا پینڈوا تینوں پتہ نہیں اتنے بوٹ گوٹ سارے اعتکاف بہندے نے جی تو پس داخل ہو گیا دوسری مسجد میں تو نہیں فاسد ہوگا راج قوالیاں نہ کردا جائے کیڑیاں کڈے ظالم نے اعتکاف تو اٹھا دیتا نے انہاں دا بیڑا غرق ہوئے اے راج نہ کردا جائے چپ کر کے مسیتے جائے اچھا جی ایک کیوں اعتکاف فاسد نہیں ہویا اس لیے کہ یہ مجبور کیا گیا ہے نکلنے میں مجبور ہو گیا ہے نکلنے میں پس ہوگا یہ نکلنا معافی اور یہ اس لیے کہ مسجد گرنے کے بعد نکل گئی ہے مسجد اس بات سے کہ ہو وہ معتکف نہیں یعنی کیونکہ معتکف مسجد ہوتی ہے جس میں پڑھی جائے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اور نہیں حاصل ہو سکتا یہ مسجد جو شہید ہو چکی اس میں پس ہوگا یہ عذر پھرنے میں دوسری مسجد کی طرف اور اگر ہو ہوں تو استنجا وضو اتنے نیڑے ہو گیا نا باقی سے بھی گھر جا کے وضو کرنا ہے مثال طور پہ اور اگر ہو مسجد کے قرب میں گھر لہو معتکف کے دوست کا یہ نہیں بھی نال کر دے مالک دا نام صدیق ہے دوست دا گھر دور ہے تے اپنا اس تو اگلا ہے نہیں لازم اس کو قضائے حاجت بیت صدیق میں اپنے دوست کے گھر میں بخام خواہ تھے کرے کڑا منع کردہ ہے سنیں ہی اپنے گھر جائے اپنے اگر وین کا نہ لہو اور اگر ہوں اس کے 2 گھر اس کے اپنے ایک قریب اور بعض نے کہا نہیں جائے تو یہ کہ جائے کدھر اگر چلا گیا تو اور بعض نے کہا کہ جائز ہے کیا ہے ہاں اگر قریب والا کرایہ تے دیتا ہے تو انہوں نے جا کے تنگ تے نہ کرنا
یہ بھی کول ہی ہے تاں جی. اور کھائے معتکف لکھیا جی اور سوئے اپنے معتکف میں، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو یہ کام مسجد میں، پس نہیں ضرورت نکلنے کی طرف. سوئے کتھے اپنے معتکف میں. ساری مسیتیں کوڈی نہ کھیڑتا رہے. جتھے کہاں بیٹھا ہے نا اتھے ہی سمجھ یہ ساری مسیتیں کوڈیاں کھیڑتے ہیں. بسترا چاہے اس کونے چوس کونے چوس کونے اور ٹوٹیا نہیں اگر مسیتیں پھرتے پے نے تو، لیکن بہتر ہے بھی اتھے ہی. اور اگر نکلا معتکف مسجد سے ایک گھڑی بغیر عذر کے تو فاسد ہو جائے گا اعتکاف اس کا عند ابی حنیفہ. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں فاسد ہوگا حتیٰ کہ ہو اکثر نصف یوم سے. ان کی ہوا نہیں وہ جو ہے تو لکھا نہیں کہ مطلب جی شرح دی تانی کی تھی بھی پیچھے بیان کی وہ تترہ ہماری شرح وچ ہو گیا جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا جنہیں کتاب چھاپی انہیں اس مسئلے اس عبارت لکھی ہے یہ مسئلہ مثبتہ فی نسخۃ القدوری جڑا 892 ہجری دا ہے جی. بوندے وچ اے عبارت ہے جڑی سنائی ہے جی. قول تائت قول وہ نہیں آکھیا، قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور کوئی حرج نہیں بائیں طور کے بیچے اور خریدے مسجد میں بغیر اس کے کہ حاضر کرے سودا اتنے نہ حاضر کرے. مسجد نو اتوار بازار نہ بنا دے تے کوئی ضرورت واسطے کرنا سو تو کر سکتا ہے. اور یہ نہیں مگر تسو تاس ہے موبائل تے اگر کاروبار بھی چلتا پیا تو اعتکاف بھی بیٹھا ہے. بھائی جیڑی ضرورت ہے یعنی وہ کہ ضروری ہے اس سے کھانا کپڑے، اس لیے کہ کبھی بندہ محتاج ہوتا ہے اس کی طرف بائیں طور کے نہیں پاتا جو قائم ہو اس کی حاجت کے ساتھ. دیکھو جبوں کاٹو مگر یہ کہ مکروہ ہے حاضر کرنا کس کو، اس لیے کہ مسجد منزہ ہے حقوق العباد سے. بندے والے کام میں تھے اپنے باہر کریے جی. اور بہرحال بیع اور شراء تجارت کے لیے جی کتھے پس مکروہ ہے معتکف کے لیے اور غیر معتکف کے لیے، مگر یہ کہ معتکف اشد ہے کراہت میں. سنیں معتکف تجارت واسطے بیع شراء کرے یہ اشد کراہت ہے بنسبت دوسرے دن جی. کرما والا بیٹھا تو دل فارغ کرنے واسطے دل پھر کھبے پہ جی. اور اسی طرح مکروہ ہے دنیا کے اشغال جمع شغل، دنیا کے اشغال مساجد میں جیسے رسیاں بٹنی، کپڑے سینے، نساجت کوئی چیز اننی بننی، ایک ہی ہے تو موبائل ہوتے بک بک کرنے حرام ہے، مکروہ نہیں حرام ہے. فضولیات دیکھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں دنیا کے اشغال اور تعلیم دینی حالت اعتکاف میں ایک ہی ہے. اگر عمل کرتا ہے اس کا اجرت کے ساتھ جی، اور اگر بغیر اجرت کے
یا وہ کام کرتا ہے اپنے لیے تو پھر نہیں مکروہ، جبکہ نہ نقصان دے مسجد کو جی۔ اور جائز ہے معتکف کے لیے یہ کہ شادی کرے اور رجوع کرے، اور یہ نہیں بھی شادی آل ٹر جائے بھی اتنے جا کے نکاح بے مسجد چ نکاح پڑھنا اپنا، یا بیوی نو کسی مسئلے تو طلاق دے کے آیا سی تے رجوع کر لیا سو تے کی ہے جائز ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ کلام کرے کون مگر خیر کے ساتھ، یہ حکم شامل ہے معتکف اور معتکف کے غیر کو بھی۔ یہ مسیتے جڑا بھی ہوئے خیر دی گل کرے، مگر یہ کہ معتکف میں اشد ہے کہ دنیا دی گل کرے خبردار۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مکروہ ہے معتکف کے لیے چپ کڑپ، یعنی چپ کرنا کہ اعتقاد کرے اس کا عبادت، سنیں بینج کر کے چپ کرے بے کیے یہ مکروہ ہے۔ سنیں جیسا کہ کرتی تھیں اس کو امم متقدمہ، اس وقت روزہ ایسی چپ دا بھی روزہ، کیونکہ یہ چپ نہیں قربت ہماری شریعت میں۔ بہرحال چپ کرنی زبان کے گناہوں سے یہ اعظم العبادات ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر جماع کیا معتکف نے رات کو یا دن کو، عامدن یا ناسین، باطل ہو جائے گا اعتکاف اس کا، انزال کرے یا انزال بیوی نال جماع کیتا، شرمگاہ داخل کیتی، اس لیے کہ رات بھی محل لیکن نہیں فاسد ہوگا روزہ اس کا اگر اس نے جماع بھول کر کیا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوئے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور فرق کیے فرق بے روزہ نہیں فاسد ہویا تھے اور جدو بھول کے جماع کیتا، فرق یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت مذکرہ ہے کہ میں اعتکاف بیٹھا مسیتے اور وہ ہونا اس کا کتھے، پس نہیں معذور نسیان کے ساتھ اعتکاف میں قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ حالت احرام، دو چادرہ بدیاں، پتہ نہیں صبح لگتا کہ میں حالت احرام میں جب بھول کے بیوی نال کے میں جمع کر لیا، کیونکہ وہ حایت ہے محرمی، کیونکہ محرمین کی حایت مذکرہ ہے۔ مذکرہ دا مطلب نظر بھی آؤندی بندے ہر وقت پتہ ہے جی۔ اچھا جی، اگر جماع کیا معتکف نے ما دون الفرج میں، پس انزال ہو گیا ایک صورت، یا اس نے بوسہ لیا یا لمس کیا تو پس ہے بیماری بولتے نہیں کیا ہو گیا، انج وکھا بند کر لیندے بون کمپیوٹر پہ لگا چلے تو باطل ہو جائے گا۔ این صورت ہے ما دون الفرج میں جماعت انزال بھی ہویا ہے، قبلہ لمسات انزال بھی تی، اس لیے کہ یہ جماع کے معنی میں ہے، حتیٰ کہ فاسد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ روزہ بھی، پیچھے گزر گئے نہیں۔ اور اگر اس کو انزال نہیں ہوا ما دون الفرج میں یا قبلہ لمسہ میں تو نہیں فاسد ہوگا، کیڑی شے؟ اور اگر ہے محرم جی، اگرچہ محرم ہو، اگرچہ تو اس کا احرام ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کس میں، اسی لیے ان کاموں میں اگر انزال نہ ہو تو نہیں فاسد ہوتا اس کے ساتھ روزہ۔ باب اعتکاف کا، اعتکاف مستحب ہے اور وہ ٹھہرنا مسجد میں روزے کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ، اور حرام ہے معتکف پر وطی اور لمس اور قبلہ
اور اگر انزال ہو گیا قبلہ کے ساتھ یا لمس کے ساتھ فاسد ہو جائے گا اعتکاف اس کا، اور لازم ہے اس پر قضا، اور نہ نکلے معتکف مسجد سے مگر حاجت انسان کے لیے یا جمعے کے لیے۔ کس کے لیے؟ جمعے کے لیے۔ اور کوئی حرج نہیں بھائی طور بے کرے یا اور خریدے مسجد میں بغیر اس کے کہ حاضر کرے سودا، اور نہ کلام کرے مگر خیر کے ساتھ، اور مکروہ ہے اس کے لیے چپ۔ پس اگر جمع کرے معتکف رات کو یا دن کو بھول کر یا جان بوجھ کر، باطل ہو جائے گا اعتکاف اس کا۔ اور اگر یہ پڑھے کو نہیں نکلا مسجد سے ایک گھڑی بغیر عذر کے فاسد ہو جائے گا اعتکاف اس کا۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا صاحبین نے نہیں فاسد ہوگا حتیٰ کہ ہو کیڑی شے نکلنا اکثر نصف یوم سے۔